اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مل کر کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ دعائیں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نقل کی ہیں کہ وہی دعائیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہنی چاہیے۔ ظاہراً آج کا جلسہ شاید آخری ہو کہ کعبہ کے جو 4 ارکان ہیں، 4 دیواریں جن پہ پورا کعبہ استوار ہے، کعبہ کو موقع سے کعبہ کہتے ہیں، جس کی 6 جہات ہوں، اور 6 جہات کا فلسفہ یہ تھا کہ جہاں بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہو ان 6 جہات سے خالی نہیں ہے، تو جہاں پہ بھی انسان زندگی بسر کرتے ہیں وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے دیکھا ہو پورا رسالہ عملیہ اور اگر ان کے احکام آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرکزیت اسی کعبہ کو حاصل ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار کعبہ پہ ہے۔ احتضار ہو تو کیا کریں؟ استقبال قبلہ، نماز میں استقبال قبلہ، سونے میں استقبال قبلہ، جتنے بھی انسان کے امور ہیں وہاں پہ آپ حتیٰ وہ ریز ترین مسائل جو تخلی کے احکام ہیں وہاں پہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حرمتی ہونے پائے، استدبار وہاں پہ ضروری ہے۔ یعنی پوری زندگی یہ بشریت کا محور کعبہ ہے، اسی لیے کہا کہ اس کو ہم نے مثابۃً للناس قرار دیا ہے، مرجع، اور پوری زندگی جس پہ استوار ہو، وہ کعبہ جس پہ پوری بشریت کی زندگی استوار ہے، جہاں پہ انسان کو منسلک ہونا ہے، تو اس کعبہ کی عظمت اور حرمت کا وہ ولی خدا کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی 4 دیواریں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ بیت المعمور کی 4 دیواریں۔ وہ کیوں 4 ہیں؟ کہا اس لیے کہ عرش کی 4 دیواریں ہیں، یہ 4 ارکان ہیں۔ عرش کے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ تسبیحات 4 4 امور پر مشتمل ہے۔ خوب، سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ تسبیحات 4 اس میں ایک تسبیح ہے، دوسرا رکن تحمید ہے، تیسرا تحلیل ہے، اور چوتھا تکبیر ہے، لیکن نام کیا ہے؟ تسبیحات 4۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 بقیہ تحمید، تحلیل اور تکبیر یہ زیر مجموعہ تسبیح ہیں، یعنی عنوان جامع تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے اندر ذیلی 3 شعبے ہیں جس کو تحمید و تحلیل و تکبیر کہا جاتا ہے۔ تو جب عنوان جامع کو کھولا جاتا ہے پھر اس کے مختلف شعبے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیحات 4 ہیں، یعنی محور اور مرکز تسبیح ہے، اور اس مرکز کے اندر پھر جب اس کو کھولتے ہیں تو 3 شعبے ہو جاتے ہیں بنام تحمید اور تحلیل اور تکبیر۔ پہلی بات یہ کہ ان کو تسبیحات 4 کے نام سے کیوں یاد کیا گیا، فلسفہ کیا تھا، کیوں کہتے ہیں تسبیحات 4 کا؟ انسان کی زندگی اور انسان کی بندگی اور عبودیت کا مرکز تسبیح ہے۔ جو انسان مسبح نہیں ہے وہ درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے، اور اس انسان کو مرتبہ کمال انسان تک پہنچانے کے لیے رکن رکین تسبیح ہے۔ اور اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ اگر عالم تکوین میں دیکھنا چاہو، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو خداوند عالم کی تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ یہ انسان اسوأ حالاً ہے کہ جہاں پوری کائنات خدا کی تسبیح میں مشغول ہو، اور انسان جس کو خدا نے تاج کرامت پہنایا ہے یہ تسبیح سے گر جائے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسان کے 2 پہلو ہیں، ایک تکوینی پہلو ہے اور ایک تشریعی پہلو ہے۔ تکوینی پہلو میں انسان بھی اسی تسبیح میں مشغول ہے، لیکن
تشریعی اور اختیاری دنیا میں اگر انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تسبیح کو اپناتا ہے تو یہ اس کے لیے کمال بن جاتا ہے۔ بس راز بندگی تسبیح میں پوشیدہ ہے۔ تسبیح کا معنی کیا تھا سباحت سے ہے، سرعت کے ساتھ قرب الہی کی منزل کو طے کرنا، اور یہیں سے دو کلمے ہیں عربی میں استعمال ہوئے ہیں، ایک تسبیح اور دوسرا ہے تقدیس۔ ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اردو میں ہو تو ایک ہی ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تسبیح خداوند عالم کو عیوب اور نقائص سے منزہ قرار دینا، وہ عیوب اور نقائص جو معنویات کی دنیا میں ہوں، معنوی نقائص سے خدا کو منزہ قرار دینا تسبیح کہلاتا ہے۔ مثلا خدا جاہل نہیں، عاجز نہیں، اور اسی طرح بخیل نہیں۔ یہ سارے نقائص جو معنویات کے دائرے میں ہیں، اگر ان کو خدا کی ذات سے الگ کیا آپ تسبیح میں مشغول ہیں۔ اور تقدیس کیا ہے؟ پاکیزگی، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پاکیزگی یہ ہے کہ مادی اور جسمانی عیوب سے خداوند عالم کو منزہ قرار دینا تقدیس کہلاتا ہے۔ خدا جسم نہیں رکھتا، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، ہاتھ ظاہری نہیں ہیں، یعنی وہی جو جسمانی اعضاء ہیں جہاں سے جسمانیت اور تشبیہ کی بو آتی ہو، اس چیز سے خداوند عالم کو منزہ قرار دینا تقدیس کہلاتا ہے۔ تسبیح اور تقدیس یہ دونوں خداوند عالم کے صفات سلبیہ میں سے ہیں، چونکہ دو رکن ہیں۔ بعض صفات ہیں ثبوتی، یہ جن کو خداوند عالم کے لیے ثابت کرنا ہے، کمالات، اور بعض نقائص اور عیوب ہیں جن سے خدا کو منزہ قرار دینا ہے۔ وہ چونکہ عیوب دو طرح سے ہیں، ارکان بھی دو طرح سے ہو جاتے ہیں، تسبیح اور تقدیس۔ تسبیح معنوی اور مجرد نقائص اور عیوب سے خدا کی ذات کو منزہ قرار دینا تسبیح کہلاتا ہے، اور جسمانی اور جسمانیت کے عنوان سے جو نقائص ہیں ان کو خدا سے دور قرار دینا تقدیس کہلاتا ہے۔ ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا آپ کے اندر عیب نہیں ہے، اور ہم بھی آپ کی ذات کو اسی طرح عالم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم میں کوئی عیب نہیں ہے، اسی طرح خدا میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انکار نہیں کیا، کہا ہاں قبول ہے کہ آپ تسبیح اور تقدیس کی دنیا میں میری ذات کا تعارف کرواتے ہو، لیکن جنبہ سلبی ہے، یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو یہ بھی بیان کرے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کرے کہ خدا یہ ہے، جو کمالات کی دنیا میں مظہر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اسی لیے ملائکہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، خلیفۃ اللہ کامل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک جنبے کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر ان کے اندر یہ توانائی ہے، عجز نہیں ہے، وہ یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے اندر اگر عجز نہیں ہے تو ہمارے خدا کے اندر بھی یقیناً کوئی عجز اور ناتوانی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر بخل نہیں ہے، خدا کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر جہالت نہیں ہے، خدا کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سلبی اعتبار سے ثابت کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ مقام ثبوت میں بھی آ کر ان کمالات کو ظاہر کرو۔ خدا اگر جواد ہے تو کیسے دیتا ہے؟ خدا غفور ہے تو مغفرت سے کیسے کام لیتا ہے؟ خدا رحیم ہے تو رحمت سے کیسے کام لیتا ہے؟ خوب ان اوصاف کو کون آ کر ظاہر کرے گا؟ اس کے لیے الگ سے مظہر کی ضرورت ہے۔ پس مظہر کامل وہ ہے جو صفات ثبوتیہ کو بھی بیان کر سکے اور صفات سلبیہ کو بھی بیان کر سکے۔ اور ملائکہ کی تصریح یہ بتاتی ہے کہ وہ صفات سلبیہ کا مظہر بننے کے لائق تھے، اور خدا نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا، لیکن خلیفہ وہ چاہیے تھا کہ جو جامع ہو۔ غرض تسبیح صفات سلبیہ کو منزہ قرار دینا اور ان نقائص سے ذات احدیت کو پاک کرنا، یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اور اس تسبیح کے ذمن میں 3 ارکان ہیں، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور تکبیر بھی ہے۔ تحمید کیا ہے؟ پہلے معنی شاید کر دیا ہے۔ تحمید یہ ہے کہ ایسی ذات کہ جس کے اندر کوئی نقطہ ضعف نہ ہو، ایسا نقطہ ضعف جو قابل مذمت ہو، وہ
تحمید کہلاتا ہے۔ تحمید کہاں پہ کریں گے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی ذات کی تمجید کرنا کہ جس میں کمال ہی کمال ہو۔ بس جہاں پہ کمال ہوگا وہاں پہ حمد ہوگی، جہاں پہ کمال نہیں ہوگا وہاں پہ حمد کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ضمناً دوسری قید کہ وہ کمال اختیاری بھی ہو، جبری اختیار کے مقابلے میں حمد نہیں ہوتی، وہ مد ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تحلیل کیا ہے؟ تحلیل اللہ اکبر، معذرت، لا الہ الا اللہ، الوہیت کو بیان کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب ایسی ذات ہے کہ جو معبود ہے، معبود بننے کے قابل ہے، اور جو انسان اپنے عمل سے اس کی الوہیت کے سامنے جھکے گا تو تحلیل میں مصروف ہوگا۔ عبادت کی دنیا میں جب آئے گا اور جس کے سامنے یہ جھکے گا وہ ذات بن جائے گی مالوہ یعنی معبود، اور یہ جو عابد بنے گا، عابد کیا کر رہا ہے؟ تحلیل کر رہا ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کے سائے میں آ کر خداوند عالم کی ذات کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ کبریائی، تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ کا تسبیح و تحمید و تحلیل کے سائے میں خود انسان کے اندر بزرگی آنا شروع ہو جائے گی، اور کتنا بزرگ ہوتا چلا جائے گا کہ جتنا جتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کے اندر بزرگی اور بڑھائی اور مقام کے اعتبار سے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ تسبیح بھی کرتا ہے تو اس کی تسبیح بھی شایان شان خدا نہیں ہے، اور اگر یہ تحمید کرتا ہے تو بھی خدا کے شایان شان نہیں ہے، اگر تحلیل کرتا ہے وہ بھی خدا کے شایان شان نہیں ہے، اگر تکبیر بیان کرتا ہے وہ بھی خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہے محدود، اور محدود موجود جب بھی کوئی کمال اپنی ذات سے ظاہر کرے گا اپنی ذات کے مطابق کرے گا، اپنی بساط سے بڑھ کر تو کچھ اظہار نہیں کرے گا۔ اور چونکہ ممکن کی ذات ہے محدود، ناقص، تو محدود اپنی ذات کے ذریعے کیسے لامحدود کے اوصاف کو بیان کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ جب بھی اپنے کمال کی طرف آپ کو بڑھنا ہو تسبیح سے آغاز کرو۔ اور تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں آپ اس سے منزہ ہو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق کر رہا ہوں، آپ کی ذات کے شایان شان یہ نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق کرتے ہیں، نہ یہ کہ یہ عبادت شایان شان ہو خداوند عالم کی ذات کے ساتھ۔ اگر آپ حمد کر رہے ہوتے ہیں اپنی معرفت کے سائے میں حمد بیان کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے خدا کی ذات ہے اسی طرح کوئی حمد کرے؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو چیز اصلا ہے ہی محال وہ کیسے وقوع پذیر ہو سکتی؟ آپ دیکھیں، ملموس مثال کے ذریعے اگر یاد کرنا چاہیں، دیکھیں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اپنی فہم و فراست اور معرفت کے سائے میں اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا جتنا اس کا علم ہے اتنی وہ استاد کی تعریف کریں گے نا۔ آیا وہ جو بچہ اس استاد کی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ استاد کے اندر وہی کمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک استاد ہے، اور یہ تھا حوزہ علمیہ نجف میں، نام اگر ذہن میں آ جائے، ایک عالم دین تھے، اب نام ذہن سے نکل گیا ہے، بزرگ مرجع تھے، صبح آتے تھے حوزے میں تو صبح سے لے کے ظہرین تک مسلسل درس پڑھاتے تھے، اور مثلا شروع میں درس خارج ہوتا، کفایہ، مقاصد، یہ بڑے بڑے دروس پڑھاتے تھے، آخری در اس کا ادبیات کا ہوتا تھا، آخری ٹائم پہ ظہرین سے پہلے 1 گھنٹہ ادبیات کا درس پڑھاتے تھے۔ خوب یہ سارے دروس جو پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سارے ان کے اندر کمالات تھے جو بیان کر رہے، اور آخری درس جو پڑھاتے تھے ادبیات کا، اور وہ جو آخری گھنٹے میں آتا ہوگا ان کا شاگرد تو اس کی معرفت کتنی ہوگی کہ آگا یہ ادبیات ہی جانتے ہیں، اصول یا فلسفہ یا باقی مضامین یہ نہیں جانتے ہیں۔ خوب اس سے کہو کہ تم اپنے استاد کی تعریف کرو تو کیا کہے گا؟ ہمارا استاد وہ ہے جس کو صرف نہ خوب آتی ہے، وہ بقیہ کمالات کا وہ دیکھے ہی نہیں ہے، جب دیکھے نہیں ہے تو بیان کیسے کرے گا؟ بس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو تعریف کر رہا ہوتا ہے اپنے علم کے مطابق تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ بیشترین کمالات کا واجد ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم جو جمیع کمالات کمالیہ کا واجد ہیں، اور ممکن جس کی ذات محدود ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خداوند عالم کی کما حقہ تسبیح یا تحمید یا تحلیل یا تکبیر بیان کر سکے؟ اسی لیے خداوند عالم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر عرش تک بھی تم آ جاؤ اس تسبیح کے سائے میں تب بھی تم حق کے تسبیح ادا نہیں کر سکتے ہو، لہذا آپ کی زبان پہ یہ نعرہ ہونا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح ہے، یعنی میری تحلیل جو ہے یہ بھی تسبیح ہے، تحمید کا یہ بھی تسبیح ہے، تکبیر کا یہ بھی تسبیح ہے، یعنی میں جو تکبیر بیان کر رہا ہوں اس سے بھی تو منزہ ہے، میں جو تحلیل بیان کر رہا ہوں تیری ذات اس سے منزہ ہے، اور میں جو تحمید بیان کر رہا ہوں اس سے تیری ذات منزہ ہے۔ میں اپنی بساط کے مطابق آپ کے کمالات کا اظہار کر رہا ہوں، جبکہ آپ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ لہٰذا یہ تسبیح کو رکن رکین قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر یہ عنصر پیدا ہو جائے کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ شایان شان خداوند عالم نہیں ہے۔ خوب اگر انسان کو یہ اعتقاد آ جائے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس ذات کے مطابق اور لائق نہیں ہے، اس کا پہلا اثر جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ طلبکار نہیں ہوتا خدا کے مقابلے میں۔ دیکھا ہے نا، طلبکار یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے کوئی ایسا بہت بڑا تیر مارا ہے کہ جس کے مقابلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ مثال عرض کروں، بس اوقات آپ کسی کو آرڈر دیں کسی چیز کے بنوانے کا، اور آپ کے ساتھ اس نے کوئی رقم طے کی ہو کہ اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے، اور اتفاق سے اس نے چیز صحیح نہ بنائی ہو، چیز خراب بن جائے، تو اب وہ آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ الگ بات، بس اوقات کہتا ہے کہ آقا یہ جو تھا اس کے مطابق کام نہیں ہو پایا ہے، آپ یہ فری میں ہی لے جائیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ فری میں لے جائیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس چیز پہ معاہدہ ہوا تھا میں نے اس طرح انجام نہیں دیا ہے۔ جب اس طرح انجام نہیں پاتی ہے چیز تو کیا ہوتا ہے، وہ مطالبہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے، طلبکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کا عجز ظاہر کرتا ہے کہ اب میں نے جو محنت کرنی تھی اس کے مطابق میں نے عمل انجام نہیں دیا، لہٰذا عدل مانگنے اور عدل لینے کا بھی میں طلبکار نہیں ہوں، استحقاق نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تسبیح کے سائے میں اپنے کمالات کی طرف گامزن ہوتا ہے، خدا سے کبھی مطالبہ نہیں کرتا ہے، معاملہ نہیں کرتا ہے، عذر نہیں مانگتا ہے۔ کیوں؟ عمل ایسا انجام دیا جس کے اندر ہزاروں نقائص ہیں، وہ ہزاروں نقائص کے ہوتے ہوئے انسان مطالبے کا استحقاق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ وہ پھر اس کے بعد جو اس کی معرفت ہوتی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی عبادت کی ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ کمال جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ جب وہ کمال ہونا چاہیے اور نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر خود ہی شرمندہ رہتا ہے کہ اس عبادت میں مجھے بہشت ملے، نہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، حور العین ملے کا نہ مطالبہ نہیں ہے، وہ کیا ملے کا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں نے کوئی کام ایسا انجام دیا نہیں ہے جس پہ مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ دیکھیں، جس کی معرفت بڑھتی ہے وہ پھر مطالبہ نہیں کرتا ہے، استحقاق بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ دے دیتا ہے سارے کا سارا اس کا تفضل ہے، میرے عمل میں کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اور یہ وہ عنصر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ سیرت کا نمونہ پوری بشریت کے لیے بیان کیا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ سب سے پہلے مقام تسبیح میں آؤ۔ جب مقام تسبیح میں آؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں جو شان خدا ہوں۔ خود جب اس قابل نہیں ہے پھر اس پہ مطالبہ کس چیز کا کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کہ جس کی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے وہ پھر خدا کی بارگاہ میں آ کے مطالبات کی لسٹ نہیں دیتا ہے، اور وہ جو معرفت کے سائے میں جاہل ہوتا ہے وہ الٹا سیدھا سجدہ دینے کے بعد مطالبات کی ایک لسٹ رکھ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر تھوڑا سا مریض ہو جائے، خدایا میں فلاں سے بھی بدتر ہوں، فلاں کو تو اتنا ملتا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یعنی استحقاق ہے میرے اندر، مطالبہ ہے، طلبکار بن جاتا ہے خدا سے لینے کا۔ اور طلبکار کہاں پہ؟ تو جہاں پہ استحقاق ہوتا ہے، اور استحقاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے عمل کاملاً خالصتاً جس طرح خدا کی شایان شان تھی اسی طرح سے عمل انجام دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ تسبیحات اربعہ آپ کی تحمید بھی تسبیح کے سائے میں ہوں، یعنی حمد کرنے کے بعد کیا کرو؟ خدا کو منزہ کرو۔ یہ کون سی چیز ہے جو میں نے انجام دی ہے؟ یہ حمد کا کون سا مرتبہ ہے جو میں نے انجام دیا ہے؟ یہ خدا کے شایان شان ہے نہ۔ وہ جو تحلیل، جو عبودیت انجام دی ہے خدا کے شایان شان ہے نہ۔ وہ جو کبریائی تم نے بیان کی ہے خداوند عالم کی، اب جس پیرائے میں بھی ہو بالآخر اپنی معرفت کے سائے میں کی ہے، جب اپنی معرفت کے سائے میں کی ہے ناقص ہے، ناقص سے تسبیح بیان کرو، منزہ قرار دو خداوند عالم کو کہ یہ تسبیح یہ شایان شان خدا نہیں ہے۔ اور جب یہ شایان شان نہیں ہے اس کا دوسرا اثر انسان کی زندگی میں یہ نمایاں ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان مطالبات کی دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے مطالبہ نہیں ہوتا ہے پھر ہر چیز کو خداوند عالم کی طرف سے تفضل کے سائے میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعائیں پڑھ کے دیکھیں
کیا فرماتے ہیں کہ خدایا اگر میں تیری بارگاہ میں آ کے کسی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے، اگر تو شکر کی صلاحیت نہ دیتا میں شاکر نہیں بن پاتا، اور وہ جو تو نے توفیق دی وہ بھی تیری نعمت ہے، اس نعمت پہ الگ سے مجھے شاکر ہونا چاہیے۔ اور آخر میں امام کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ انسان عاجز ہو جاتا ہے، تیری کس نعمت پہ انسان شکر ادا کرے؟ لہذا فوراً کیا کہتے ہیں کہ تو جو کچھ دیتا ہے استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تیرا تفضل ہے۔ ہم نے کون سی چیز اپنی طرف سے انجام دے کے آپ کے کمالات کا اظہار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مثلا فرض کریں اگر قیامت کے دن یہ انسان مجھے بہشت ملے، مجھے یہ ساری نعمتیں ملیں، میں نے پتہ نہیں کیا تیر مارا، میں نے رات کی تاریکی میں اٹھ کے عبادتیں کی اور یہ کہ خدا پلٹ کے کہے وہ جو وضو کیا تھا اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ وضو کر کے جو مصلی عبادت پہ آئے تھے اسی پانی کا اگر معاوضہ دینا چاہو دے سکتے ہو؟ اگر ایک گھونٹ پانی، البتہ وہ 3 چلو جس سے وضو ہو جاتا ہے، 3 چلو پانی تم نکالنے کے قابل نہیں ہو، بنانے کے قابل نہیں ہو، وہ بھی میں نے دیا ہے، توفیق بھی میں نے دی، اور اس توفیق کے بعد آ کے 2 الٹے سیدھے سجدے دینے کے بعد پھر فخر و مباحت کرتے ہو۔ اگر اسی کا اگر خدا معاوضہ مانگ لے دے سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، جس کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، وہ کیا دے گا؟ اسی لیے کہا کہ انسان اگر عرش اعلیٰ تک بھی جانا چاہتا ہے تو ارکان یہی تسبیحات اربع ہے، انہی تسبیحات اربع کو انسان کی زندگی کے اندر نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ جو بھی عبادت کرے، جو بھی کمال کا اظہار کرے، فوراً تسبیح سبحان اللہ عما یصفون، جتنی بھی تم توصیف کر سکتے ہو خدا کی، خدا اس سے کہیں بالاتر ہے۔ تم اپنے علم کے مطابق خداوند عالم کے کمالات کا اظہار کرتے ہو اور وہ خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے شایان شان بعض اعمال ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک عالم دین ہے، اس سے عبادت عارفانہ کی زیادہ توقع ہے بالنسبت اس کے جو دین سے آگاہ نہیں ہے، یعنی ایک عالم اور غیر عالم ان کی عبادتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ کیوں فرق ہونا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ معرفت کا باب فرق کرتا ہے۔ بس ہر انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق کر سکتا ہے اور دوسروں سے نمایاں بھی ہونا چاہیے، لیکن جب عبادتوں اور کمالات کو خدا کے مقابلے میں انسان جب مقایسہ کرتا ہے تو یہ عبادتیں ہیچو پوچھ ہیں، یہ کمالات کا اظہار ہیچو پوچھ ہے۔ وہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، کعبہ کی تعمیر کے بعد آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگنا شروع کی خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ برجستہ ترین دعا ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین میں یہ ساری جو زحمت کر رہا ہوں، اسماعیل اور ہاجر کو یہاں پہ لا کے چھوڑا اور ایسے بیابان کو میں نے آباد کیا، یہ بلد امن بنا اور آپ کے سائے میں ہی سارا کچھ یہ آگے چل رہا ہے، اور یہ ساری میری محنت ضائع نہ ہونے پائے، یہ مرکز بنے۔ اور مرکزیت میں کیا ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اس میں ایک اپنا نمائندہ بھیج، رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جس کا کام تلاوت آیات ہو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت دیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ البتہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے مناسبت ہوگی وہاں پہ عرض کریں گے۔ ابھی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحلہ تکمیل میں جب سارے کام انجام دے دیے، اس کے بعد آخری دعا یہ کی کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کر، وہ رسول کیا کرے؟ تلاوت آیات الہی، تعلیم اور تزکیہ کا کام، تعلیم اور حکمت، اور اس کے بعد پھر تزکیہ کا کام کرے، اور اس کے سائے میں یہ بشریت اپنے کمال کو جا پہنچے۔ وہ دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام مستجاب ہوئی، اور یہ سلسلہ خداوند عالم کی طرف سے یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی چل نکلا۔ اور آپ کو پتہ ہے حج ابراہیمی یہ پہلا عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہ اولو العزم پیغمبر ہے کہ جس کی شریعت حنیف تھی اور جس کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ البتہ اس میں تبدیلیاں آئیں گی، تبدیلیاں سے مراد یعنی ممکن ہے جو پہلے تھوڑی سی محدود ہو تو اس کے اندر بعض احکام ڈال دیے جائیں، یعنی وسعت آ جائے، لیکن جو مین احکام تھے وہ سارے کے سارے باقی رہیں گے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، سوال کیا جاتا ہے کہ اجداد پیغمبر کس پہ عمل کرتے تھے؟ جواب کیا جاتا ہے دین ابراہیمی یا شریعت ابراہیمی پہ پابند تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت اسحاق کی نسل سے، یہ مختص بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ان کا سلسلہ بعثت یہاں مکہ کی سرزمین میں رہنے والوں کے لیے نہیں تھا۔ ان کی شریعت الگ تھی، ان کی شریعت الگ تھی۔
یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دعا مستجاب ہوئی، اور سلسلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری رکھنے کے لیے حضرت اسماعیل کو یہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے شام کی طرف۔ شام میں حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کی نسل آگے بڑھتی ہے جناب یعقوب، جناب یعقوب سے پھر حضرت یوسف اور وہ جو 11 بھائی ان کے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شامات سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل کا سلسلہ مکہ کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو مرحلہ کمال کو پہنچی، مستجاب ہوئی، حضرت اسماعیل کی نسل سے پیغمبر خاتم آئے، اور جس کے نتیجے میں وہ امیدیں اور وہ آرزویں یا وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ ساری کی ساری مرحلہ تکمیل کو پہنچی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہدایت کے 2 سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سلسلہ یہی مکہ کی سرزمین پہ رہ جاتا ہے، اور دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے سرزمین مصر، کنعان، شام، مدائن، یمن، یہ علاقے جو ہیں یہ دوسرا سلسلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے جناب اسحاق علیہ السلام سے۔ البتہ قرآن میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی الگ سے کوئی گفتگو نہیں ہے، جہاں پہ بھی ان کے کمالات کو ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کے ضمن میں ہے، یعنی جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں ضمناً حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ ہے اور حضرت اسحاق کا بھی تذکرہ ہے، یعنی الگ سے کوئی مستقل گفتگو قرآن نے نہیں کی ہے۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتلاءات میں تھے وہیں یہ 2 اللہ کے نبی بھی انہی امتحانات میں شریک تھے، یا جو کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان ہوئے ضمناً حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے، لہٰذا الگ سے ان 2 انبیاء کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے سلسلے 2 ہو جاتے ہیں، ایک سرزمین مکہ، البتہ سرزمین مکہ میں انشاءاللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ جناب اسحاق سے اختتام پذیر ہوگا وہاں پہ پھر پلٹ کر آئیں گے جناب اسماعیل کی طرف، لہٰذا ابھی جناب اسماعیل اور ان کے حالات اور ان کی نسل اور ان سے جو سلسلہ خداوند عالم نے مکہ کی سرزمین پہ بیان کیا ہے فعلاً اس باب کو بند کر دیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں جناب اسحاق کی طرف۔ جناب اسحاق سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان انبیاء کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر تفصیل سے حضرت اسماعیل سے شروع کر کے آئیں گے انشاءاللہ پیغمبر خاتم تک، اور پیغمبر خاتم کے بعد ایک سلسلہ امامت ہے کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو اس کو بیان کریں گے۔ حضرت اسحاق خداوند عالم نے ان کو اولاد دی بنام یعقوب، اور یہاں سے جناب یعقوب کا تذکرہ شروع ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء 2 طرح سے تھے، بعض ایسے تھے جو مستقل شریعت کے حامل تھے اور بعض ایسے تھے کہ جو مستقل شریعت نہیں رکھتے تھے، صاحبان شریعت کی تبلیغ کرنے کے عنوان سے ان کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی ذات، کہ جو مستقل نبی یا مستقل پیغمبر نہیں ہیں، مستقل رسول نہیں ہیں، رسول ہیں لیکن مستقل اپنی شریعت ہو، اپنا آئین ہو، اپنا دین لے کر آئے ہوں اور اس کو جا کے ترویج کیا ہونا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو سرزمین شام میں آ کر انہوں نے ترویج کرنا شروع کیا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہاں پہ جائیں آخری نقطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے ابتلاءات میں مبتلا رہے، قدم قدم پہ امتحانات، اور سب سے بڑا امتحان ان کا یہ تھا کہ فرعون زمانہ نے یعنی نمرود نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جتنی بھی اس کی سلطنت ہے اس سلطنت میں کسی شہر میں حضرت ابراہیم آباد نہیں ہو سکتے، نہیں رہ سکتے۔ باقاعدہ حکومتی آرڈر تھا کہ حضرت ابراہیم کو کسی شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا جہاں پہ بھی جاتے شہر سے نکال دیے جاتے، شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، خود جاتے بھی نہیں تھے۔ خوب سوال، اگر کہیں پہ کوئی مشکل کھڑی ہو جائے تو اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آیا انسان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے مشکل کے سامنے انسان کو تسلیم ہو جانا چاہیے، اور تسلیم کے بعد کیا کرے کہ اب میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایک بحث ہے آگا، یہ بحث قرآنی بھی ہے اور سیرت کا اس کے اندر پہلو بھی ہے، اور وہ یہی ہے، آیا مشکلات کی وجہ سے انسان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں یا نہ مشکلات کی وجہ سے ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک دین فہمی کا اہم ترین رکن ہے۔ ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے مشکل کی وجہ سے انسان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصلا انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے،
اور مکلف یعنی جب بھی حد بلوغ میں آتا ہے مکلف بن جاتا ہے. مکلف کا معنی کیا ہے؟ یعنی کئی ایک مشکلات آئیں گی. مشکلات کی وجہ سے ذمہ داریاں تکلیف ساقط نہیں ہوتی، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری بدل جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت کہ شہروں میں نہیں جانے دیا، وہ پھر کیا کرے؟ اب دین کی تبلیغ چھوڑ دیں. وہ ہم ہوتے تو یہی کرتے، وہ شہر میں جانے نہیں دیتا ہے، وہ لوگ شہر میں رہتے ہیں تو میں کیا کروں، وہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یہ سیرت انبیائی نہیں ہے. مشکلات آتی ہیں انسان کو سنوارنے کے لیے، اور مشکل جب تک آتی نہیں ہے تب تک انسان پنپتا نہیں ہے. لہذا جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے بن جاتی ہیں تہدید. تہدید یعنی خطرہ. کو خطرات میں انسان زندگی جب بسر کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اسی تہدید کو فرصت میں تبدیل کر لیتا ہے. یعنی جو دشمن کی طرف سے چیلنج آتا ہے اس چیلنج کو بہترین فرصت بنا کر انسان اپنے آپ کو نکھارنا شروع کر دیتا ہے. ایک مثال ہے قرب ذہن کے لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہی آپ دیکھ لیں جمہوری اسلامی ایران کو جب انقلاب اسلامی پیروز ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ شاہ کے زمانے میں ایران کے اندر سبزی خوردنی بھی، یہ جو پودینہ اور نانا اور یہ ساری سبزیاں جو کھانے والی، یہ بھی باہر سے آتی تھیں. یعنی اس حد تک یہ وابستہ تھے دوسروں سے کہ ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. تیل تھا، پیسہ تھا اپنا، اور کوئی نہیں تھا یعنی زیادہ اپنی کشاورزی یا کھیتی باڑی کے عنوان سے کچھ. لہٰذا آپ نے دیکھیں یہ ہاشمی رفسنجانی کے زمانے تک یہ گندم میں خود کفیل نہیں تھے، ہمیشہ باہر سے آتی تھی. ایک مشکل یہ تھی کہا کہ ابھی یہ انقلاب اسلامی بنام تشیع نمودار ہوا ہے اور اس کو دبانے کے لیے، نابود کرنے کے لیے کیا اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں. اور یہ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ان پابندیوں کے لگانے سے کیا ہوگا، یہیں پہ یہ انقلاب زمین بوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، تشیع کی طاقت یہیں پہ ہی نابود ہو جائے گی. وہ یہ تہدید تھی، دشمن کی طرف سے چیلنج تھا اور یہ خطرہ لائق ہوا. خطرہ لائق ہونے کے بعد کیا کیا؟ آہستہ آہستہ انہوں نے اسی تہدید کو فرصت میں تبدیل کیا. آہستہ آہستہ کیا ہوئے؟ خود کفا ہونا شروع ہو گئے. ہوتا ہے یعنی جب خطرات آتے ہیں تو خطرات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ذمہ داری کو تبدیل کر کے اپنی اس شرعی ذمہ داری کو انجام دیں. نہ یہ کہ مشکل آئی ہے تو مشکل آنے کے بعد انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ نہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میری تو ذمہ داری ختم ہوگی. نہ، کبھی بھی انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں آج پڑھ رہے ہیں یہاں حوزے میں اور جہاں تم لوگ صفحہ نکال دے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تہداد دیے جا رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد تمہیں چلے جانا ہے. اب پھر کیا کریں؟ اگر 1 سال کے بعد جانا ہے تو کیا کریں؟ جی ہاں حوزے میں پڑھ رہے تھے، جہاں تم لوگ صفحہ نے نکال دیا، ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ اپنے ملک جائیں، وہاں پہ بھی اسی کو ادامہ دینا ہے، ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے دشمن ہمیشہ روڑے اٹکاتا رہے گا، موانع ایجاد کرتا رہے گا. یہ ان کا امتحان ہے روڑے اٹکانا، اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ان موانع میں ہم اپنے آپ کو کتنا نکھار سکتے ہیں. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو پہلی مشکل کھڑی ہوئی نمرود کی طرح سے وہ یہ تھی کہ کسی شہر میں یہ نہیں جا سکتے ہیں، وہ شہر کے اندر داخلہ ممنوع. ابھی حضرت ابراہیم کہتے ہیں جی میری تو تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ شہروں میں داخلہ ممنوع ہے، اب آرام سے سوتے ہیں. کیا کیا؟ جو دوسری پالیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی وہ یہ تھی کہ ایسی شاہراہوں کا انتخاب کیا جو راستے مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور جہاں سے ہر شہر کا باشندہ گزر کر اپنے اپنے شہروں میں جاتا تھا. ایسی شاہراہوں پہ جا کے اپنا گھر بنا لیا اور اس کو آباد کرنا شروع کیا. اور یہ جو طرہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مہمان نوازی کا تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے سفر میں انسان کو زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے. سفر میں تھکا ماندہ انسان، اب اس کو اگر سستانے کی جگہ مل جائے تو کتنی دعائیں دے گا. اب ایسی شاہراہوں پہ مرکزی نقطے کا انتخاب کرتے، مرکزی نقطے کا انتخاب کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے دسترخوان کو انہوں نے عام کر دیا. اب جو بھی قافلہ آتا ہے تھکا ماندہ وہیں پہ بیٹھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. بس ذمہ داری ختم نہیں کی ہے، ذمہ داری کو آسان انداز سے اس نقطے کا انتخاب کر کے جا کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی. وہ آج بھی اگر جہاں تم صفحہ نکال دیتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایسے نکات کا انتخاب کریں جہاں پہ پوری بشریت کا گزر بسر ہوتا ہو. البتہ ضروری نہیں راستے پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہ راستے بعض مادی ہوتے ہیں بعض معنوی ہوتے ہیں. فرض کریں کہ اگر ممبر ہے، ممبر ایک راستہ ہے تبلیغ کا، ممبر کے اندر جا کر تبدیلی نمایاں کرے. تبدیلی ایسی ہو کہ جو واقعاً دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے. وہی ممبر جو ہلا کے ہاتھوں میں چڑھا ہوا ہے، اسی ممبر کو جو ہلا سے چھین کر دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیں. وہ دین سے پتہ چلے کہ دین
مبین اسلام بیان ہو رہا ہے. خوب یہ راستہ ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت پہ چلتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ آج اگر جہاں المصطفیٰ نے نکال دیا تو کیا ہوگا, تکلیف ختم ہو جائے گی, ذمہ داری ختم, گھر میں بیٹھنا ہے. نہ, گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, ذمہ داری کا رخ بدل جاتا ہے. وہ رخ بدلنا انسان کی بصیرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کے لیے جتنی بصیرت ہم نے انبیاء کی سیرت سے لی ہوگی اسی اعتبار سے ہم دین کی تبلیغ کرنا بھی شروع کر دیں گے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہروں سے جو ممنوع قرار دیا گیا, حضرت نے ایک ایسا راستہ اپنایا جو مختلف شاہراہوں پہ بیٹھ کر آ کر وہ جو قافلے متعدد شہروں سے اٹھ کر آتے اور آنے کے بعد ان راستوں سے گزرتے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکزیت حیثیت رکھ کر وہاں پہ بیٹھے ہوتے, سب کو وہاں پہ مہمان نوازی کے عنوان سے ڈیل بھی کرتے اور آہستہ آہستہ تبلیغ دین کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کرتے ہوئے بیان کر دیا. دوسرا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھی انسان ڈائریکٹ خود نہیں جا سکتا ہے, موانع ہیں, مشکلات ہیں, خود پھر کیا کریں, کہ پھر وہی حضرت ابراہیم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایسے شائستہ افراد کا انتخاب کر کے اپنی نیابت میں ان کو مبعوث کریں اور ان کو بھیجیں. آپ نہیں جا سکتے ہیں, خوب ضروری ہے. فرض کریں کہ آپ کا علاقہ آشنا نہیں ہے, یا فرض کریں آپ کو اس کے علاقے کی زبان نہیں آتی, اس علاقے کے کلچر اور فرہنگ سے آشنا نہیں ہے, پھر اس کا دوسرا کام کیا ہے, یہیں پہ بیٹھ کے ایسے افراد کو آمادہ کریں جو آپ کے پیغام کو وہاں پہ بناوے آسن پہنچا سکتے ہوں. یہی وہ نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود شامات میں نہیں جا سکتے تھے. کس کی تربیت کی؟ حضرت لوط کی. اور حضرت لوط کی تربیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ اس عنوان سے تھی کہ میں ممنوع ہوں, میں نہیں جا سکتا ہوں, لیکن تبلیغ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا, دین مبین جاری رہے گا. اس کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت کی, اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, ان کو شامات میں جا کر بھیجا, اور حضرت لوط علیہ السلام نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ترویج کرنا شروع کر دی. بس یہ دوسرا عبرت کا نمونہ اور سیرت کا پہلو ہے کہ جہاں پہ خود آپ کے لیے رکاوٹیں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سارے کام خود کرنے ہیں, اور کر بھی نہیں سکتے ہیں. اور انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ جب دیکھے کہ مقصد الہی بیان ہو رہا ہے, دین صحیح معنوں میں پہنچایا جا رہا ہے, جو پہنچا رہا ہے اس کی حمایت کریں. اور یہ عنصر ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے اندر کس کا ہے؟ میں کے چکر میں ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں. اس میں کے چکر میں کسی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں. نہ دیکھیں, اگر واقعا دین کی باتیں صحیح معنوں میں ابلاغ ہو رہی ہیں اور واقعا دین پروان چڑھ رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں اظہار خوشی کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ذمہ داری جو ہمیں انجام دینی تھی وہ الحمدللہ فلاں شخص انجام دے رہا ہے. اس کی سپورٹ کریں, اس کی امداد کریں, اور اس کی پشت پناہی کریں جتنا آپ کے اندر توانائی ہے. اور یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. خود نہیں جا سکتے تھے, لیکن سب سے پہلے ایک نیرو کو آمادہ کیا, تیار کیا, اور جب یہ نیرو گئی اس کی پشت پناہی کی. جتنی مشکلات تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام تامین کرتے تھے. اور حتیٰ آپ جا کر دیکھیں قرآن کی آیات سری ہیں اس عنوان سے. حتیٰ وہ جب ملائکہ آتے ہیں عقاب کرنے کے لیے سرزمین شام پہ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سری ہے قرآن, وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. اصل خدا سے جھگڑ رہا ہے ابراہیم, خدا سے جھگڑ رہا ہے, مجادلہ کر رہا ہے. کس کی وجہ؟ لوط کی وجہ سے. کہا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ لوط رہتا ہے, اور جائیں گے یہ پوری بستی نابود کر دیں گے, لوط کا کیا بنے گا. دیکھیں درد ہوتا ہے جس کو آمادہ کیا ہوتا ہے, اگر وہ نابود ہو رہا ہو یا اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو, یہ درد دینی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے. واقعاً جس نیرو کو انسان یہاں پہ بیٹھ کے آمادہ کرے اور اس کے بعد ان کو خدا کی امان پہ جو حوالے کر کے چھوڑ نہ دے, وہ ہماری بلا سے, وہ ہم نے پڑھا دیا, پڑھانے کے بعد اب جائے جو مشکل ہو سن کے ہاں ٹھیک ہے جی کرتے ہیں ہو جائے گا, کرتے ہیں ہو جائے گا, یہ کرتے ہیں ہو جائے گا. کیا ہے یہ سیرت انبیائی نہیں ہے. اس حد تک اس کی پشت پناہی کرو کہ اگر خداوند عالم سے جھگڑنا پڑے تو اس کی حمایت میں اس حد تک اپنے اندر یہ توانائی پیدا کریں کہ اس کو محفوظ رکھنے کے صدد میں ہوں. خوب ایک عنصر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین مبین کو ابلاغ کرنے کا ذریعہ قرار دیا وہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو تربیت کیا اور ان کو شامات میں بھیج دیا, چونکہ ان کا داخلہ ممنوع تھا, نہیں جا سکتے تھے. وہ جس شہر میں حضرت لوط علیہ السلام گئے اس کا نام تھا صدوم. اس زمانے میں صدوم شہر تھا, اور یہ صدوم کیا تھا؟ یہ مرکزی شہر تھا. یعنی قافلے اطراف اور اکناف عالم سے آتے اس شہر میں, اور یہ خوبصورت شہر تھا. آج کا سوریہ
جس کو عربی میں شامات کہا جاتا ہے. البتہ یہ سوریہ خاص علاقہ نہیں ہے، چند ایک ملکوں کو ملا کے شامات کہا جاتا تھا. اس زمانے میں اس کا نام صدوم تھا. خوب اس کی جو جغرافیائی حیثیت تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. آب و ہوا انتہائی پاک و پاکیزہ، سبزہ اور پانی کی فراوانی، پھل اور باغات کا ایک بے تحاشا سلسلہ تھا اس سرزمین پہ. اور اس سرزمین پہ جو قوم بستی تھی، جو قوم لوط کے نام سے مشہور ہوئی، ان کی بعض خصوصیات تھیں کہ انشاءاللہ بعد میں اشارہ کروں گا کہ وہ کون سی خصوصیات تھیں. اس سرزمین میں حضرت لوط علیہ السلام کو روانہ کیا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام تربیت یافتہ ہیں حضرت ابراہیم کے، اور جو رشتہ ان کا بیان کیا گیا وہ 3 رشتے بیان کیے گئے ہیں. بعضوں نے کہا، البتہ یہ تینوں روایات بھی آپ کو مل جائے گی، بعضوں نے کہا یہ کزن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چچا زاد تھے، چچا زاد کزن. اور بعض روایات میں کہ نہیں یہ بھانجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بعض روایات میں کہ نہیں بھانجے نہیں تھے، بھتیجے تھے. البتہ رشتہ جو بھی ہو، نسبی رشتے کو اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، جو بھی ہوں، کزن ہوں، بھانجے ہوں، بھتیجے ہوں، جو بھی ہوں، بالآخر حضرت لوط علیہ السلام تربیت یافتہ حضرت ابراہیم ہے. اور تربیت یافتہ ہونے کا معیار کیا تھا کہ جہاں پہ موانع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایجاد ہوئے ہیں، ان موانع کو ختم کرنے کے لیے ایک نیرو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمادہ کیا، تیار کرنے کے بعد شہر صدوم کی طرف روانہ کر دیا. اور خود حضرت لوط علیہ السلام کا نام جو قرآن نے ذکر کیا لفظ لوط ہے. البتہ آپ کے ذہن میں کچھ چیز آ رہی ہوگی، لفظ لوط سے قوم لوط اور پھر قوم لوط کے جو شنیع ترین رذیل ترین افعال تھے ان کی طرف بھی ذہن بڑھ گیا ہوگا. لفظ لوط عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ایک چیز دوسرے سے وابستہ ہو، چپکی ہوئی ہو، الصاق، چپکنا، اس طرح سے چپکی ہو جس کو جدا کرنا ممکن نہ ہو. اور یہ ہو سکتا ہے بعض انسان کو بیماریاں ایسی لاحق ہو جاتی ہیں جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں خوبیوں کے خوگر ہو جاتے ہیں، تو خوبی ان سے جدا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں ائمہ طاہرین کو، انبیاء کی زندگیاں کیسے تھیں، اتنا خوبیوں سے خوگر تھے کہ دشمن کے مصائب اتنے ڈھائے گئے لیکن ان مصائب کے سائے میں بھی اپنی خوبیوں سے باز نہیں آئے. اس طرح سے خوبیوں کے ساتھ وابستہ تھے، چپکے ہوئے تھے، ملصق تھے کہ دشمن کے مصائب نے بھی ان خوبیوں سے ان کو جدا نہیں کیا اور جدا نہیں کر سکے. لہذا انبیاء کا ایک سلسلہ تھا کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں وابستہ تھیں، اور دشمن جو تھا انبیاء کا اس میں کیا تھی، رذائل ہی رذائل تھے. وہ رذائل سے وابستہ تھے اور یہ فضائل سے وابستہ تھے. دونوں اپنے اپنے حیطۂ کار میں، اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک چیز سے وابستہ تھے. بس عربی میں لغت کے اعتبار سے لفظ لوط وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ دو چیزیں اس طرح سے آپس میں ملی ہوئی ہوں کہ جن کو جدا کرنا آسان نہ ہو، ممکن نہ ہو، مشکل ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الولد الوت بالقلب، الوت یہی لام واو تا سے ہے. ہوتا ہے طبعی طور پہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی محبت والدین کے دل میں آ جاتی ہے، اور وہ ایسی محبت چپکتی ہے کہ چہ بسا انسان اس بیٹے کی محبت میں دائرہ دین سے ہٹ جاتا ہے لیکن محبت کو اپنے دل سے جدا نہیں کر سکتا ہے. جس طرح کے تاریخی نمونہ بھی ہے یہی مشؤوم ولد جو دنیا میں آیا عبداللہ ابن زبیر، واقعاً مشؤوم اور بدبخت ترین مولود جو دنیا میں پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر ہے، جس کی وجہ سے وہ زبیر جس کی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار چلتی رہی اور اس ایک مشؤوم بیٹے کی وجہ سے عاقبت بخیر نہیں ہو سکا. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی محبت چپک جاتی ہے والدین کے دل سے. جہاں پہ یہ محبت چپک جائے اسے کہا جاتا ہے الوت یا لاواقہ یا تلوت. باب طفل جتنے بھی کلمات ہیں، بس لاواتا کا معنی ہوتا ہے چپکنا، جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان ایک رابطہ چپکنے کا ہو، مل کر اس طرح سے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوں کہ ان کا جدا کرنا ممکن نہ ہو. ان کو لفظ لوط سے یاد کیا جاتا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے، بعض ایسے ہیں جو فضائل سے جڑ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو رذائل سے جڑ جاتے ہیں.
قوم لوط کو لوط اسی لیے کہا جاتا تھا کہ بعض ایسے شنیع ترین اعمال تھے ان کے جن سے یہ وابستہ تھے اور وہ برائی اپنے آپ سے جدا نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اتنی کوشش کی کہ جس سے ان کو نکالا جا سکے، لیکن نہیں نکل پائے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس قوم کے اندر کچھ ایسی برائیاں تھیں کہ وہ جب انسان کی ذات کے اندر آ کر لوط بن جائیں، چپک جائیں، وہاں پہ ذمہ داری انبیاء الہی کی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایسی قوم کو نجات دینا یہ ہر فرد کا کام نہیں ہے۔ لہذا لفظ لوط سے ہی پتہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی۔ چونکہ عام اگر بیماری ہو اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بیماریاں انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو وجود سے جدا کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ تگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس قوم کے اندر جو بیماریاں تھیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان ہوگا۔ اور یہ شامات کی سرزمین پہ زندگی بسر کرتے تھے بنام صدوم، اور اس صدوم کے شہر میں چونکہ اس کی خوبیاں یہ تھیں کہ آب و ہوا بہت خوبصورت، سبزہ، پھل، باغات، اور پھر یہ مرکزی نقطہ تھا پورے اس زمانے کے شہروں کے لیے، یعنی اطراف سے جتنے بھی شہر نشین افراد ہوتے تھے وہ وہاں سے اٹھ کر آتے، یہاں پہ ان کو تجارت بھی کرتے، تجارتی مرکز بھی تھا اور آب و ہوا کے اعتبار سے بہت خوبصورت منطقہ تھا، اس لیے جو بھی قافلہ آتا تھا یہاں پہ رکتا اور اپنا خرید و فروخت کا سامان لے کے پھر اپنے اپنے شہروں کو منتقل ہو جاتا تھا۔ اس شہر کو جو مرکزی نقطہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پابندی تھی، وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو آمادہ کیا، آمادہ کرنے کے بعد یہاں پہ روانہ کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر یہاں پہ سلسلہ تبلیغ مبین شریعت ابراہیمی کو بیان کرنا شروع کیا، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ البتہ ممکن ہے 4-5 جلسوں میں یہ سمیٹ دیا جائے، پھر پلٹ کر آ جائیں گے جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف۔